اور عزیز بچوں، اس سے قبل کے خطبے میں ہم نے کچھ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ آج دنیا کے اندر بے حیائی، عریانیت اپنے شباب پر ہے، عروج پر ہے، اور اس بے حیائی اور عریانیت کو شباب و عروج پر پہنچانے میں ماں اور بہنوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ یعنی بنیادی بات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ بے پردگی کا ہمارے سماج و معاشرے میں چلن ہوا، اس کی وجہ سے بے حیائی اپنے شباب پر پہنچ چکی ہے۔ دنیا والوں نے خاص طور پر اہل مغرب اور ساتھ میں شیطان، ان سارے لوگوں نے دنیا کے اندر ایسا کھیل رچا اور عورتوں کے سامنے ایسی لبھانے والی باتیں رکھی کہ جو باتیں ان کے دماغ میں پیوست ہو گئی، اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کے اس مشن کو قبول کیا کہ آپ کو بھی سماج میں آزاد رہنے کا ایسا ہی حق حاصل ہے جیسا کہ مردوں کو ہے۔ نتیجے میں جو دکھا وہ ہم سب جانتے ہیں، کیسے لالچ دیا کہ بھئی آپ کو پورا اختیار ہے جیسے دنیا میں مردوں کو اختیار حاصل ہے، حکومت آپ کر سکتی ہے۔ دنیا والوں نے پیش کیا، اہل مغرب نے خاص طور پر، مردوں کے ساتھ مل کر کے آپ جاب کر سکتی ہیں، مردوں کے ساتھ مل کر ہوٹلوں میں کام کر سکتی ہیں، مردوں کے ساتھ مل کر کے آپ ٹیچر کے فریضے کو انجام دے سکتی ہیں، آپ بھی ملک کی پردھان منتری بن سکتی ہیں، ہوم منسٹر بن سکتی ہیں، سی ایم بن سکتی ہیں، ڈپٹی سی، یہ سارا کھیل عورتوں کے سامنے دکھایا گیا۔ دنیا والوں نے جو یہ کھیل دکھایا، اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں، دنیا کے اندر کتنے پرسنٹ میں عورتیں پردھان منتری ہیں، یہ آپ غور کریں۔ دنیا میں کتنے پرسنٹ میں عورتیں مکھ منتری ہیں، اس پر آپ غور کریں۔ دنیا میں کتنے پرسنٹ میں بڑے بڑے عہدوں پر عورتیں فائز ہیں، اس پر غور کریں، چند پرسنٹ۔ یہ عورتوں کو آزادی کے نام پہ جو گھروں سے باہر نکالا گیا اور لالی پاپ دکھایا گیا کہ بھئی آپ کو مردوں کی طرح اختیار حاصل ہے حکومت کرنے کا، نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہری ہری گھاس دکھایا گیا تھا وہ چند پرسنٹ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا گیا اور دنیا کا ہر کمتر کام، ہر گھٹیا کام عورتوں کے حصے میں آ گئی۔ آپ پورے دنیا کا معائنہ کریں، ہوٹلوں میں صفائی کا کام عورتوں کے حصے میں آ گیا۔ خواب تو یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ کو دنیا کے اندر حکومت کرنی ہے، حصے میں کیا آ گیا؟ ہوٹلوں کی صفائی کا کام، بستر کے صفائی کا کام، برتن دھونے کا کام، دکانوں میں کمتر سیلری کے ذریعہ کام کرنے کا کام،
صفائی ستھرائی کا کام. اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی ایک بڑی تعداد کھیت سنبھالنے کا کام عورتیں کرتی ہیں. سب ان کے کھاتے میں آ گیا. یہ باہر بھی جانوروں کی طرح کام کرتی ہیں اور اندر جا کر کے ان کی جو حالت بنتی ہے بس اوقات وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کو پردے سے باہر نکالا گیا. آپ میوات والے علاقے میں چلے جائیں, بتایا جاتا ہے کہ ہر گھر پہ ان کے 2-4 بھینس ہوتی ہیں اور عورتوں کو باہر نکالا گیا اور وہ سارے سنبھالنے کی ذمہ داری عورتوں کے کھاتے میں آ گئی. خواب تو دکھایا گیا تھا کہ آپ کو مردوں کی طرح حکومت کرنی ہے, کھیتوں میں کام کرنے کا حصہ عورتوں کے حصے میں آ گیا. اسلام نے جو تصور دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ آپ گھر میں رہیں, گھر کی ذمہ داری سنبھالیں, گھر کی ہوم منسٹر بنی رہیں. اور حقیقت میں اللہ نے عورتوں کے اندر جو کلا رکھی ہے, جو صفت رکھی ہے, وہ صفت اور کلا کا وہ استعمال کرے اور گھر میں رہے. حقیقت میں وہ اپنے آدمی کے دل پر راج کرتی ہے. وہ آدمی خون پسینہ بہا کر کے اپنے اس گھر میں رہنے والی عورت کی ذمہ داری کو سنبھالتا ہے, اس کے خرچ برچ کو سنبھالتا ہے. اسلام نے یہ تصور دیا. وہ بچوں کو سنبھالتی ہے مگر اس کا شوہر باہر قربانیاں دے کر اس کی پوری ذمہ داری کو سنبھالتا ہے. یہ تصور دیا گیا تھا. لیکن دنیا والوں نے عورتوں کو لالچ دے کر گھروں سے باہر نکالا اور مردوں کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے, کئی وجوہات ہیں. ایک موٹا سبب یہ ہے کہ ہم انسانوں نے اپنی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا بنا رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد جانتے ہیں کیا؟ پیسہ کمانا. غلط ہے. پیسہ یہ ضرورت ہے, مقصد یہ نہیں ہے. ہم نے ضرورت کو مقصد سمجھ لی ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ بھینس خریدیں تو آپ کا مقصد ہوگا بھائی بھینس سے ہم کو دودھ لینی ہے, اسی پر تو نگاہ رکھیں گے, اسی پر تو فوکس کریں گے. لیکن بھینس جب آپ کو لے کر آئیں گے, مقصد دودھ حاصل کرنا, وہ دودھ ملے گی, اس کے ساتھ گوبر بھی آپ کو مل جائے گا, وہ بھی آپ کے کام آئے گا. لیکن گوبر مقصد نہیں ہے, مقصد دودھ ہے. گوبر اس بھینس کے ساتھ ضرورت بن جائے گی. اس دنیا کے اندر ہماری زندگی کا مقصد پیسہ نہیں تھا, یہ ضرورت تھی. اور ہم نے پیسہ کمانے میں ایسے حالات بنا رکھے کہ ایسا لگا کہ ہماری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے. اب اسی پیسے کے چکر میں آپ دیکھیں آدمی اندھا ہو کر پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ساتھ ساتھ گھر کی عورتوں کو بھی باہر نکال دیا اور کہو چونکہ پیسہ ہی آنا چاہیے اور ہمارے ساتھ تم بھی کھلے عام کماؤ, آزاد رہو تاکہ پیسہ آئے اور ہماری زندگی خوشحال ہو جائے. تو ہم نے کیا کیا, انسانوں نے کیا کیا, زندگی کا مقصد پیسہ بنا دیا. اسی غلط فہمی کا ازالہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا اور کہا وَاعْلَمُوا, لوگوں جان لو, اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے باعث آزمائش ہے, امتحان ہے. اسے ہوشیار رہو. اور دنیا والے اندھے ہو کر کے پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. بھائی غیر بھاگے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد دنیا ہے, ان کی زندگی کا مقصد انہوں نے پیسہ کمانا بنا رکھا. غیر بھاگے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن وہ مسلمان جس کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے, وہ بھی اندھا ہو کر بھاگتا ہے. جس کی زندگی کا مقصد
دنیا بنانا نہیں ہے، وہ بھی اسی پیسے کے پیچھے اندھا ہو کر بھاگتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے اہل ایمان کو خاص طور پر تنبیہ کی اور کہا جان لو، تنبیہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہاری زندگی کا مقصد پیسہ نہیں، بلکہ یہ تمہاری دولت، تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہے، یہ فتنہ ہے، تو اندھا ہو کر پیسہ نہ بنائیں۔ صحیح بخاری کے حوالے سے اسی طرح کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ لوگوں تم دنیا میں ایسے جیو جیسے اجنبی ہو۔ اجنبی جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیوں؟ جیسے زیادہ آپ کی شہرت بڑھے گی ذمہ داری بڑھ جائے گی، فتنے کے خطرات بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے ضرورت ہوگی وہ الگ چیز ہے۔ جیسے آپ کرسیوں کے مالک بنو گے فتنے کا خطرہ بڑھ جائے گا، ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ جیسے آپ بڑے آدمی بن جاؤ گے ذمہ داری بڑھے گی، خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے اہل ایمان کو نصیحت کی گئی، وصیت کی گئی کہ کوشش کرو اجنبی ہو کر زندگی گزار دو دنیا کے اندر۔ ہاں ضرورت پڑ جائے تو وہ الگ چیز ہے، مجبوری بن جائے وہ الگ چیز ہے، مگر کوشش یہ رہے اجنبی ہو کر دنیا میں جیو۔ اور آگے فرمایا او عابر السبیل، یا مسافر بن کے جیو۔ یہ اللہ نے نبی کے ذریعہ اہل ایمان کے ذہن نشین کرائی ہے کہ دنیا تمہارا مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا؟ اجنبی ہو کر۔ دنیا میں کیسے جینا ہے؟ مسافر بن کے۔ ایک مسافر کی کوشش ہوتی ہے جب سفر میں ہوتا ہے کہ بھئی سامان سفر کم رہے، بہت مختصر ہو۔ سفر میں جتنا زیادہ مختصر سامان ہوگا اتنا سفر کا مزہ آئے گا، اتنا آدمی ٹینشن فری رہے گا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا بھی مسافر خانہ، جتنا زیادہ یہاں جھمیلا اپناؤ گے بناؤ گے دشواریاں بڑھ جائیں، جتنا زیادہ یہاں دل لگاؤ گے حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہم نے مقصد بنا رکھا یا دنیا والوں نے مقصد بنا رکھا ہے کہ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ بٹورو، اور مقصد بنا رکھا ہے، کسی چیز کا ازالہ کیا کہ نہیں پیسہ کمانا یہ ضرورت تو ہو سکتی ہے مگر مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کی حالت ہے، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم، یہ آدم کا بیٹا، سب بیٹے ہیں دنیا والے، سب بیٹے ہیں، وہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ یہی تو کہانی ہے دنیا کی، یہ میرا مال، وہ میرا پراپرٹی، وہ میری زمین، وہ میرا بینک بیلنس، وہ میرا فلیٹ، میرا میرا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، حالانکہ اس کا مال تو وہی ہے جو کھا لیا یا جو خرچ کر دی، یہی تو ہے۔ آپ کتنا زیادہ مال اکٹھا کر لیں کیا لے کے جاؤ گے آپ؟ جو کھا لیے ہو وہی آپ کا ہے، یا جو اپنی زندگی میں خرچ کر دی وہ آپ کا ہے، جو چھوڑ کے چلے گئے وہ آپ کا نہیں ہے۔ دنیا میں ایک سے پیسے والے گزرے ہیں، کوئی ساتھ نہیں لے کے جاتا ہے، سب خالی ہاتھ جاتے ہیں، اور اسی مال کے خاطر انسان کتنا اندھا بنا رہتا ہے، کس کا دبا لیتا ہے، کس کو چکما دے دیتا ہے، کس کا حق مار کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد مال بٹورنا اور مال کمانا رکھا ہے، اور یہی اندھی محبت نے اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ ہم بھی مال کمائیں اور ہمارے ساتھ ہماری ماں اور بہنیں کھلے بازار میں ہماری طرح آزاد ہو کر پیسہ کمائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیسہ تو گرنے کا شرف لوگوں کو حاصل ہو گیا مگر سکون ختم ہو گیا، خاندان تباہ ہو گیا، سسٹم ٹوٹ پھوٹ گیا اور ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو اللہ کے بندو یہ جو بے حیائی ہوئی
اور ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کو باہر نکالا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پیسہ کمایا جائے، اور یہ پیسہ بسا اوقات دھن دولت کام بھی نہیں آتا، دنیا کے اندر بھی کام نہیں آتا ہے۔ کسی نے ایک زبردست واقعہ لکھا ہے کہ دیکھیں، جو لوگ زندگی کا مقصد خزانہ بنانا سمجھ لیتے ہیں، اور بسا اوقات وہ خزانہ بھی دنیا کے اندر ان کے کام نہیں آتا۔ ایک یہودی کا واقعہ ہے کہ اس کے بعد بہت سارے دھن دولت خزانے تھے، جیسے قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا خزانے والا تھا۔ تو ایسے خزانوں والے ایک یہودی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس بڑا دھن دولت تھا۔ پرانے زمانے میں خزانے لوگ تہہ خانہ بنا کے رکھتے تھے، انڈر گراؤنڈ روم بنا دیے، اور اسی کے اندر ان کے پاس وہ خزانے ہوا کرتے تھے۔ تو اس بندے نے بھی ایسا بنا رکھا تھا۔ اتفاق کی بات کہ ایک دن اس کو لگا کہ چلے اپنے خزانے کا دیدار کر کے آتے ہیں، اور اس نے جو تہہ خانہ بنایا تھا خزانہ کو رکھنے کا، اس کا سسٹم ایسا تھا کہ آپ اندر گھس جاؤ، تو اندر جب گھسو گے تو گھسنے کے بعد دروازہ تو آپ اندر سے بند کر سکتے ہو، مگر ایک بار آپ نے اندر سے دروازہ بند کر دیا تو آپ اندر سے کھول نہیں سکتے ہو۔ اس یہودی آدمی نے اپنے خزانے کا معائنہ کرنے کے لیے چپکے سے اندر گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اندر گیا، اور لاشعوری میں، انجانے میں، جلد بازی میں، نہ سمجھتے ہوئے وہ اندر گھسا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اب اندر سے وہ دروازہ بند کر لیا، اب اس کے بعد کھولنے کا آپشن نہیں تھا، اور اس میں خزانے خوب ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونے ہیں، چاندی ہے، سب کچھ ہے۔ اب اس کو بھوک لگ رہی ہے، لیکن اس خزانوں سے پیٹ تو نہیں بھر سکتا۔ اس کو پیاس لگ رہی ہے، لیکن ان خزانوں سے پیاس تو اس کی نہیں بجھ سکتی نا۔ اس کو نیند آ رہا ہے، نیند آ رہی ہے، لیکن ان خزانوں سے اس کے سونے کا انتظام تو نہیں ہو سکتا نا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو جو ٹائم گزرتا گیا، حالات ایسے بنے کہ وہ اندر تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ نصیحت ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا، پیسہ اکٹھا کرنا، پیسہ بٹورنا بنا لیتے ہیں، بسا اوقات دنیا میں بھی ان کا پیسہ ان کے کام نہیں آتا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو ایک واقعہ اور مجھے یاد آتا ہے، یہ تو اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ۔ ایک صاحب، اللہ نے ان کو کافی نوازا تھا، بہت پیسہ کمائے، بہت کمائے، بہت کمائے۔ ان کے پاس اکلوتا بیٹا تھا، خوب نوازا تھا، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جو پڑوس میں رہتے تھے، جو ان سے بہت کلوز تھے، ان کو پتا تھا کہ اس بندے کے بعد خوب پیسہ ہے، خوب بنایا تھا، اور کنجوس بھی بندہ تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک بیٹا تھا، جیسے اس بندے کا انتقال ہوا، اس نے تو دنیا میں سمیٹ سمیٹ کے خوب جمع کیا، انتقال ہوا، اور اس پراپرٹی کا مالک اس کا ایک اکلوتا بیٹا بنا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو اس نے 20-30 سال میں کما کما کر کے، اکٹھا کر کے بنایا تھا، چند سالوں میں اس نے ایسا عیش کیا کہ سب درہم برہم کر دیا۔ تو اللہ کے بندو، اندھے ہو کر دنیا، دھن دولت، پیسے کی پیچھے تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی دنیا والوں نے عورتوں کو باہر نکالا پیسے کے چکر کہ پیسہ پیسہ پیسہ۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے گھروں کا ایک نظام ہے، اور ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، اور بچوں کو ماں کی ممتا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا، کتنا بڑا نقصان ہوا جنہوں نے عورتوں کو باہر نکال دیا کہ سب آزاد ہیں، آپ بھی جاب بھی کریں، ہم بھی کریں، آپ بھی دکان چلائیں، ہم بھی چلائیں، آپ بھی مارکیٹ کریں، ہم بھی کریں، دونوں نوکری کرتے ہیں۔ وہ بچے بیچارے ماں کی ممتا سے محروم رہے، ماں کا پیار سے محروم رہ گئے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لے، نوکری پر ان بچوں کی جو دیکھ ریکھ مائیں کرتی ہے نا، ٹھیک ہے دیکھ ریکھ کر لیں گی،
لیکن ماں کا جذبہ نہیں ان کو مل سکتا ہے، ماں جیسا پیار نہیں مل سکتا ہے، ماں جیسی محبت نہیں مل سکتی ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچے جو بچپن میں اپنے ماں کی ممتا اور محبت سے محروم رہ گئے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو ان کو بھی اولڈ ایج اور اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، یعنی پھر ان کا بڑھاپا ان کو راس نہیں آتا ہے۔ تم نے بچپن میں محبت سے محروم کر دیا تو بڑھاپے میں وہ اپنی محبت سے تم کو محروم کر دیتے ہیں۔ آپ یورپ کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر یاد دہانی کرائی، یہ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ لوگوں یاد رکھو ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے تعلق سے۔ وہ ماں جس نے کمزوری کے ساتھ اپنے بچے کو اٹھا کے رکھتی ہے، یعنی پیٹ کے اندر رکھتی ہے، یہ یاد دلاتے ہو کہ وہ حالات ہیں، وہ ممتا ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ہم نیچر کی طرف جائیں، پرانے دور کی طرف جائیں، فطرت کی طرف جائیں، ماں جیسا پیار، ماں جیسی لاڈ، ماں جیسی ممتا کوئی دوسرا اولاد کو نہیں دے سکتی ہے۔ دنیا والوں نے کیا کیا؟ اولاد کو، بچوں کو، بیٹیوں کو ماں کی ممتا سے محروم کر دیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھائی اہل یورپ ان کے یہاں آبادیاں خطرے میں پڑ گئیں، کیونکہ عورت کی دماغ میں آ گیا کہ بھائی جاب ہم کو بھی کرنی ہے، مردوں کو بھی کرنا ہے، بچوں کو کون سنبھالے گا؟ رہنے دو بچے ایک دو پہ آ گئے اور اب وہ بھی ختم کہانی، فیملی سسٹم ختم، تباہ ہو گیا، خاندان ختم۔ اب حالات ایسے بن گئے مستقبل میں کہ ان کو اپنی آبادی کا خدشہ ہو گیا، اور اب اس پر ابھار رہی ہیں جو بات نہیں بن رہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے ایک دوسرے جگہ فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ لوگوں مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے بچے کو 2 سال پورا دودھ پلاتی ہیں۔ یہ احساس، وہ دودھ پلانے کا لاڈ، وہ پیار وہ ماں دیتی ہے۔ اور جو لوگ ماں اور بہنوں کو گھروں سے باہر نکال دیا، اپنے سانہ پر سانہ لا کر کھڑا کر دیا، دودھ سے بھی محروم، ماں کے پیار سے محروم، ماں کی محبت سے محروم، اور یہ سارا کام۔ اور ظلم یہ ہوا، اسلام نے تو کہا تھا کہ آپ گھروں کے اندر رہو، اپنے شوہر کی خدمت کر لو اور اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کر لو۔ دنیا والوں نے کہا آپ کو تو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان ماں اور بہنوں کو باہر نکالا گیا اور ہزاروں مردوں کی خدمت میں لگا دیا گیا۔ یہ تو ہو رہا، جن عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر ہوٹلوں میں رکھ دیا گیا، وہ کتنے مرد کی خدمت کرتی ہیں، کیسی کیسی ان کی خدمتیں ہوتی ہیں دوسروں کے لیے۔ تو اسلام نے کہا تھا ایک مرد کی خدمت کر لو اور 4 بچوں کی پرورش کر لو، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلی، دسیوں سینکڑوں مردوں کی خدمت میں لگ گئی، اور اس کے بعد وہاں سے جب گھر آتی ہیں تو گھر والا کام تو کرنا پڑے گا نا۔ وہ ادھر بھی ان کا بوجھ بڑھ گیا اور باہر بھی بڑھ گیا۔ کہنا یہ چاہتے کہ اللہ کے بندو ہم مسلمان ہیں، ہمیں دنیا والوں کی دل فریبیوں میں نہیں آنا چاہیے، ان ہری ہری گھاس دکھانے والوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں اپنے سماج کی فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھروں کی فکر کرنی چاہیے، اور اہل مغرب کے دل فریبیوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ اور خوب اچھی طرح یاد کر لیں، بڑے بڑے کارناموں کی بنیاد گھر ہے، بڑے بڑے کارناموں کی بنیاد گھر ہے۔ یعنی گھر میں ماں ہے تو وہ بچوں کی ایسی پرورش کرے گی جو نیچر چاہتا ہے، اسلام کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہی گھروں میں پھر ایسے بچے تیار ہوں گے نا جو اس ماں کا نام بھی روشن کریں گے اور باپ کا نام بھی روشن کریں گے۔ لیکن انہی ماں کو جب گھر سے باہر نکال دیا گیا تو ماں کے لاڈ اور پیار سے محروم ہو گئے۔ اسی کی رہنمائی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے، کلکم رائن و کلکم مسئول، لوگوں تم سب ذمہ دار، اور تم سب سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ماں کی ذمہ داری گھر میں تھی، اس ذمہ داری کو اس سے توڑ دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، اور دوسری ذمہ داریاں اس پر ڈال دی گئی۔ نتیجہ کیا ہوا
کہ گھروں میں جو تربیت ہونی چاہیے، جو ماحول بنانا چاہیے، جو پرورش ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ بتائیں، اسلام کہتا ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی ہمارا بچہ سچ بولے۔ یہ سچ کی تربیت حقیقت میں ماں ہی کر سکتی ہے نا، غیر نہیں کر سکتا۔ جو عورت نوکری پر آپ کے بچوں کی پرورش کرے گی، وہ سچ بول کر سچی تربیت نہیں کر سکتی، وہ ماں کر سکتی ہے۔ سلیقہ اور طریقہ ماں سکھا سکتی ہے، تہذیب والا ماں بنا سکتی ہے۔ نوکری پر جو عورت رہے گی وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنی فارملٹی کرے گی بھائی، جو دیکھنے والی چیزیں اسے تو پوری کر دے گی نا۔ اسی لیے ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ماں اور بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور اسی لیے اسلام نے جتنا بہترین شوہر اہل ایمان مومنہ عورتوں کو دیا ہے، دنیا میں کسی نے نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر ہوا ہے، سب سے بہتر ہوا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ یعنی یہ کہ ماں اور بہنوں کو اندر رکھا، اور شوہروں کو کہا تم میں بہتر وہ ہوگا جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ کیا نمونہ پیش کیا ہے، کیا ایک اچھا ماحول دیا ہے کہ تم بہتر تمہیں بننا تو وہاں بنو، دنیا والوں کے لیے بعد میں بننا، پہلے گھر میں بن جاؤ، اور ماں اور بہنوں کے لیے گھر ہی بہتر ہے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ دنیا والوں نے عورتوں کو لالچ دے دے کر ان کو گھروں سے باہر نکال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عریانیت، بے حیائی، بے پردگی، بد اخلاقی، یہ ساری چیزیں عروج اور شباب پر ہیں، اور گھروں کا سسٹم تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جتنا زیادہ جو اہل مغرب کے ان دل فریبیوں میں پڑ گیا، اتنا زیادہ وہ پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم۔